students, Assalamu alaikum. Welcome to the course Software Requirements and Specification. In today's lecture, we will discuss traceability, requirement traceability, and we will discuss different concepts regarding to requirement traceability. Let's start what is traceability. According to the IEEE, traceability is the degree to which the relationship can be established between two or more products of the development process, especially products having a predecessor, successor or master subordinate relationship to one another. IEEE के मुताबिक ट्रेसिबिलिटी क्या चीज़ है? ट्रेसिबिलिटी हमारे साथ दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के दरमियान का जो रिलेशन है उनका डिग्री शो कर रहा है, और ये उस वक्त ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जब हमारे साथ प्रेडिसेसर, सक्सेसर या मास्टर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप मौजूद हो. नाउ व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी? Requirement traceability is the ability to describe and follow the life of the requirements in both forward and backward direction. By forward and backward direction we means from its origin through its development and specification to its subsequent deployment and use through periods of ongoing refinements and iteration in any of these phases. फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिक्वायरमेंट्स को इसके ओरिजिन के साथ लिंक करते हैं कि ये रिक्वायरमेंट कहाँ से आई हुई है, इसका सोर्स क्या है, और हम डिफ़ाइन करते हैं कि इसका सिंक क्या है, मतलब ये रिक्वायरमेंट्स कहाँ जाती हैं, कौन कौन सी फेजेस में ये यूज़ होता है. रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी, व्हाई वी नीड रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी? रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी की हमारे साथ बहुत से फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद हम यहाँ पे ज़िक्र करेंगे जो मेनली हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. फाइंडिंग मिसिंग रिक्वायरमेंट्स. रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी enable us to look for business requirements that do not trace to any user requirements or user requirements that do not trace to any functional requirements. हम कैसे फाइंड करेंगे कि रिक्वायरमेंट यहाँ पे मिसिंग है? अगर हमारे साथ ऐसी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं जिसके मैचिंग यूज़र रिक्वायरमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, या हमारे साथ ऐसी यूज़र रिक्वायरमेंट्स एग्जिस्ट है और जिसकी मैचिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम रिक्वायरमेंट्स को मिस करते हैं. Finding unnecessary requirements. Requirement traceability enable us to look for any functional requirements that do not trace back to the user or business requirements and therefore might not be needed. हमें requirement traceability के थ्रू ये पता चलता है कि ये requirement गैर ज़रूरी है, ये unnecessary है. वो इस तरह के अगर हमारे पास ऐसे functional requirements मौजूद है जिसकी मैचिंग न बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं और न यूज़र रिक्वायरमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स कहते हैं. इसका मतलब है कि ये रिक्वायरमेंट्स गैर ज़रूरी है, इसकी नीड नहीं है. सर्टिफिकेशन एंड कंप्लेंट्स. रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी हेल्प अस इन सर्टिफाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट and complaints related problems. For example, when we are talking about safety critical system, safety critical system को ऑपरेट करने से पहले उनको सर्टिफाई करना पड़ता है, और सर्टिफाई हम तभी कर सकते हैं कि वो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल हो, मतलब हम ये जान सके कि जो जो नीड्स हैं सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम की वो सारे एड्रेस्ड हो चुके हैं, या कोई रेगुलेटरी कंप्लेंट्स के डिमांड्स हैं कि क्या वो एड्रेस हो चुके हैं या नहीं. तो
یہ معلوم کرنے کے لیے ٹریسیبلٹی ہمارے پاس ہمیں بہت ہیلپ کرتی ہے اور اس کے تھرو ہم آسانی سے یہ فائنڈ کر سکتے ہیں. چینج امپیکٹ انالیسس. ریکوائرمنٹ ٹریسیبلٹی ہیلپ us in finding the impact of change on the requirements. اگر کوئی ریکوائرمنٹ چینج ریکویسٹ آتی ہیں تو ان کا امپیکٹ کیا ہوگا یہ ہم انالائز کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ انالیسز تبھی آسان ہوگی جب ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ٹریسیبل ہو. مینٹیننس. ریکوائرمنٹ ٹریسیبلٹی ہیلپ us in maintaining the software or the product. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس کچھ گورنمنٹ پالیسیز یا ریگولیشنز وہ چینج ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پروڈکٹ کو بھی چینج کرنا پڑے گا, لیکن ابھی یہ معلوم ہونا کہ کہاں کہاں پہ ہم نے چینجز کرنی پڑے گی. اگر ہمارے پاس پراپر ٹریسیبل ریکوائرمنٹس نہ ہو تو یہ فائنڈ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. تو اسی طرح یہ ریکوائرمنٹ ٹریسیبلٹی ہمیں مینٹیننس میں ہیلپ کرتے ہیں. پروجیکٹ ٹریکنگ. پروجیکٹ ٹریکنگ is the process of finding the progress or the status of the development project. تو ریکوائرمنٹ ٹریسیبلٹی ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ یہ فائنڈ کرنے میں کہ ہمارے پروڈکٹ کا پروگرس سٹیٹس کیا ہے, اور یہ فائنڈ کرنے کے لیے کہ آیا سارے ریکوائرمنٹس جو ریکوائرڈ ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکے ہیں یا نہیں. یہ ٹریک کرنے کے لیے ٹریسیبلٹی ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. یہ سلائڈ شو کر رہے ہیں کہ اگر چینج ریکویسٹ آتی ہے, ریکوائرمنٹ چینج ریکویسٹ آتی ہے یوزر کی طرف سے, کسٹمر کی طرف سے, تو ان کا امپیکٹ کہاں کہاں پہ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل چینج ریکویسٹ کین ماڈیفائی اور افیکٹ بزنس ریکوائرمنٹس, اور جب بزنس ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوزر ریکوائرمنٹس یا فنکشنل ریکوائرمنٹ پر بھی اس کا افیکٹ پڑے گا. سملرلی change request can directly modify system requirements, user requirements, feature, external interface requirement, quality attributes, etc. The figure also shows that the change request can also change or affect the functional requirement, and it can also change and affect the architecture of the product, the user interface of the product, or software design of the سسٹم. تو ریکوائرمنٹ ٹریسیبلٹی کے تھرو ہمیں یہ آسانی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو چینج ریکویسٹ ہے ان کا امپیکٹ کہاں کہاں پہ ہے, کہاں کہاں پہ ہمیں چینجز کرنی پڑے گی. کلاسیفیکیشن آف ریکوائرمنٹ ٹریسیبلٹی. There are 4 main classification of requirement traceability. The first one is backward form traceability. Backward form traceability links requirements to their sources, i.e. documents and peoples. Backward form traceability requirements کو ان کے سورس کے ساتھ لنک کرتے ہیں, یعنی جہاں سے ریکوائرمنٹ جنریٹ ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ہم لنک کرتے ہیں کہ یہ سورس ہے ان ریکوائرمنٹ کی. Forward form traceability. It links requirements to design and implementation components. Forward means it moves in forward direction. Requirements get from the requirement source, and then these requirements are implemented during the next phases, which is design, implementation, deployment and maintenance, etc. The third category is backward to traceability. It links design and implementation component back to the requirements. It means we are moving in backward direction from design and implementation components to the requirement. And forward to traceability. It shows the linking
of requirements back to their sources. یعنی ہم requirements کو اس کی سورس کے ساتھ, اس کی اوریجن کے ساتھ لنک کرتے ہیں. This slide shows how the requirements classification are done in forward and backward direction. یہ سلائڈ شو کر رہے کہ کسٹمر نیڈس کو ہم جب لنک کرتے ہیں ریکوائرمنٹس کے ساتھ تو ان کو ہم فارورڈ ٹو ریکوائرمنٹس ٹریسیبلٹی کہتے ہیں. جب ریکوائرمنٹس کو بیکورڈ ڈائریکشن میں ہم کسٹمر نیڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کو بیکورڈ فرام ریکوائرمنٹس. سملرلی فارورڈ فرام ریکوائرمنٹ ٹریسیبلٹی اینڈ بیکورڈ ٹو ریکوائرمنٹس ٹریسیبلٹی. This slide shows linking requirements to their test cases. ہم نے پڑھا کہ ریکوائرمنٹ کو ہم کیا کرتے ہیں, ریکوائرمنٹ کو ہم لنک کرتے ان کی سورسز کے ساتھ اور ان کی ڈیزائن, امپلیمنٹیشن, ڈپلائمنٹ, ٹیسٹنگ, سارے جتنے بھی فیزز ہیں ان کے ساتھ ہم لنک کرتے ہیں. تو یہ سلائڈ شو کرتے ہیں کہ ہم کیسے ٹیسٹ کیسز کو لنک کرتے ہیں ریکوائرمنٹ کے ساتھ اور ریکوائرمنٹس کو لنک کرتے ہیں ٹیسٹ کیسز کے ساتھ. Further, we will discuss some categories of requirement traceability. Requirement source traceability. اس کا مطلب as its name shows, requirements کو جب ہم ان کی سورس سے اس کی اوریجن کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں ریکوائرمنٹ سورس ٹریسیبلٹی. ریکوائرمنٹس ریشنل ٹریسیبلٹی. ریشنل کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ جسٹیفیکیشن دے رہے کہ یہ ریکوائرمنٹس کیوں لی گئی اور ان کی ضرورت کیوں پڑی. تو ریکوائرمنٹس کو جب ہم اس کی ریشنل کے ان کی جسٹیفیکیشن کے ساتھ ہم لنک کر دیں تو ان کو ہم کہتے ہیں ریکوائرمنٹ ریشنل ٹریسیبلٹی. ریکوائرمنٹس ریکوائرمنٹ ٹریسیبلٹی. ریکوائرمنٹس کو ہم کسی دوسری ریکوائرمنٹ کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس سم ریکوائرمنٹ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کسی دوسری ریکوائرمنٹ سے, تو اس ٹائپ آف لنکس کو ریلیشن کو ہم ریکوائرمنٹس ٹو ریکوائرمنٹ ٹریسیبلٹی کہتے ہیں. which links requirements with other requirements which are in some way dependent on them. Category of requirement traceabilities کے further ہمارے سے requirements architecture traceability. As its name shows کہ یہاں پہ ہم requirements کو ان کی سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے ساتھ لنک کرتے ہیں. It links requirements with the subsystem where these requirements are implemented. ان کا جو بیسک آرکیٹیکچر ہے ان کے ساتھ ہم لنک کرتے ہیں. Requirements design traceability. It links requirements with specific hardware or software components in the system which are used to implement the requirement. انہی ریکوائرمنٹس کو ہم اس کی ڈیزائن کے ساتھ لنک کرنے کو ہم ریکوائرمنٹس ڈیزائن ٹریسیبلٹی کہتے ہیں. ریکوائرمنٹس انٹرفیس ٹریسیبلٹی. ریکوائرمنٹس انٹرفیس ٹریسیبلٹی links requirements with the interface of the external system which are used in the provision of the requirements. اگر کچھ ایسے انٹرفیسز ہیں, ایسی کمیونیکیشن ہے سسٹم کی دوسری ایکسٹرنل سسٹم کے ساتھ اور ان کو ہم نے ریکوائرمنٹ پہ مینشن کرنی ہے تو ہم نے ان کو بھی ٹریسیبلٹی میں لانی ہے اور اس ریکوائرمنٹس جو جس کا تعلق ایکسٹرنل سسٹم سے ہے, انٹرفیسنگ سے ہے, تو ان کو ہم ریکوائرمنٹس انٹرفیس ٹریسیبلٹی کہتے ہیں. This is the end of today's topic. In the next topic we will further discuss requirement traceability with detail. Allah Hafiz.